تدریس شعر عزیز طلبہ، تدریس شعر کے سلسلہ میں ہماری گفتگو اب رہے گی جماعت چہارم اور پنجم کے حوالے سے کہ ان کلاسز میں کلاس 4 اور کلاس 5 میں نظم کی تدریس، شاعری کی تدریس کس طرح سے کروائی جانی چاہیے۔ ہم انیشلی جائزہ لے چکے کہ کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3 میں کن امور کو ذہن نشین رکھنا چاہیے معلم کو جب وہ نظم کی تدریس کے مرحلے سے گزرے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے قابل لحاظ موضوعات یا وہ کون سے قابل لحاظ امور ہیں جو ٹیچر کے پیش نظر رہنے چاہیے جب وہ کلاس چہارم یعنی جماعت چہارم یا پنجم کو پڑھائیں گے۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات جو ٹیچر کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یٹ اگین بچوں کی ذہنی سطح ہے جس میں اب کے بہتری آ جاتی ہے۔ یعنی ٹیچر کو یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اب جن بچوں کو وہ پڑھانے جا رہے ہیں وہ بچے کلاس 1 یا 2 کے نہیں ہیں، جن کے بنیادی تصورات ہی کلیئر نہیں تھے، جن کو کچھ پتا نہیں تھا کہ what they are going to face اور what they are going to do۔ اب بچے جانتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ان کی ذہنی سطح پختہ ہو چکی ہے، پہلے سے کلیئر ہو چکا ہے سب کچھ۔ اب وہ بنیادی تصورات کے حوالے سے پختہ کار ہو چکی ہے، ان کے بنیادی تصورات میں پختگی آ چکی ہے، کلیئرٹی ہو چکی ہے۔ وہ جانتے ہیں اب بنیادی مثال کے طور پہ اگر آپ پڑھانے جاتے ہیں بچوں کو صبح کے منظر کے حوالے سے انیشل لیول پہ، تو بچے آج کل وقت کا تصور صبح دوپہر شام کے حوالے سے بھی ایون سم ٹائمز بہت دلچسپ باتیں کرتے ہیں جو ٹیچرز کے لیے یا ہمارے لیے دلچسپ تو ہوتی ہی ہیں، لیکن بہرحال اس چیز کی عکاس ضرور ہوتی ہے کہ بچہ دوپہر کو شام سے اور شام کو صبح سے تعبیر کر سکتا ہے، لیکن کلاس 4th 5th تک جاتے جاتے ظاہر ہے 3rd کے بعد 4th 5th تک جاتے جاتے وہ اس قسم کے بیسک کانسیپٹ کے حوالے سے کلیئر ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ سلسلہ تعلم کا شعور اسے آ چکا ہوتا ہے، اب وہ یہ جانتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہے اسے ہم سکول تو کہتے ہی ہیں، وہاں پہ اوریجنلی آپ کا کام پڑھنا ہے۔ ہم خاص طور پہ آج کل انیشل سٹیجز پہ نرسری پریپ 1 یا پری 1 کی یعنی پری 1 کلاسز کی اگر ہم بات کریں یا ایون فور دیٹ میٹر کلاس 1 2 کی بھی بات کریں تو وہاں پہ ہم بچوں کے حوالے سے ایجوکیشن میں ایک نیا تصور یہ ہے کہ جی کھیل ہی کھیل میں بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو فیل نہ ہو کہ وہ پڑھائی کر رہے ہیں یا کوئی ذمہ دارانہ کام کر رہے ہیں۔ کلاس 4th 5th تک جاتے جاتے بچے یہ جان جاتے ہیں کہ اب یہ ایجوکیشنل ٹائم ہے اور وہ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، سو اب لرننگ پروسیس کا شعور بچوں کو آ چکا ہے۔ سو ٹیچر اس چیز سے آشنا ہو کہ اب بچے جانتے ہیں کہ what they are against اور what they are up against۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ٹیچر پڑھائے گا تو پھر وہ کن اقدامات کو کرے گا، کون سے سٹیپس لے گا، کس ترتیب سے وہ چلے گا۔ سب سے پہلے تو ہے تمہید، یعنی اب جب کہ ٹیچر یہ جانتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے بچے بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، پڑھنے کے خاص رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، خاص سینس آف سیریسنس آپ کو چاہیے ہوتی ہے، تو پھر ٹیچر پورے انداز میں لٹریچر کو جو پڑھایا جانا چاہیے ابتدائی انداز میں یعنی لٹریچر کو پڑھانے کا پورا انداز ہوگا، لیکن بہت سکالت نہیں ہوگی۔ تمہید سب سے پہلے باندھے گا، جس بھی موضوع کے اوپر وہ نظم ہے یا جس بھی موضوع کے حوالے سے شاعری پڑھائی جا رہی ہے وہ سب سے پہلے تمہید باندھے گا اس موضوع کی ان جنرل۔ پھر اس کے بعد نظم کا تعارف، یعنی پھر پرٹیکولر اس نظم کا تعارف ہوگا، پہلے جسٹ اس موضوع کا تعارف ہوگا جس کے حوالے سے نظم ہے، پھر نظم کا پرٹیکولرلی تعارف ہوگا، پھر معلم کی نظم خوانی ہوگی، یعنی کہ معلم پڑھے گا نظم کو بلند آواز کے ساتھ تاکہ بچے سمجھ لیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کون سی نظم ہے۔ پھر طلبہ کی نظم خوانی، یعنی جب ٹیچر نے ون سے ایک دفعہ پڑھ لیا تو وہ اسٹوڈنٹس کو ٹیمپٹیشن دے گا کہ اب اسٹوڈنٹس پڑھیں تاکہ بچوں جو سنا ہے ٹیچر کو پڑھتے ہوئے دیکھا جائے کہ وہ اس کے تلفظ کو ادائیگی کو کس حد تک فالو کر پا رہے ہیں۔ اس کے بعد الفاظ معنی کی وضاحت ہوگی، ظاہر ہے کہ ٹیچر بتائے گا کہ نظم میں کون سے مشکل الفاظ ہیں، کون سی مشکل باتیں ہیں، ان کی وضاحت کی جائے گی۔ پھر اشعار کی تشریح ہوگی، کلاس 1 2 میں ہم نے بالکل تشریح کی طرف کوئی بات نہیں کی تھی، کلاس 3 میں ہم نے مفہوم کی وضاحت کی تھی، اب 4th اور 5th سے باقاعدہ طور پہ اشعار کی الگ الگ تشریح کا مرحلہ آ جائے گا۔ پھر طلبہ کی شراکت کو اس سلسلے میں ذہن میں رکھا جائے کہ استاد خود سے تشریح نہ کرتا رہے مستقلاً اور بچے پیسو ہو جائیں، طلبہ کو شریک کار رکھا جائے اور سوال اٹھائے جائیں۔ پھر قرأت ثانی،
آخر میں جب تشریح ہو چکی تو پھر ایک مرتبہ پھر ٹیچر پڑھے، جب بچوں کو مشکل الفاظ ہی پتہ چل گئے، سب کچھ انہوں نے جان لیا، تو پھر جب اوورال نظم دوبارہ سے پڑھی جائے گی تو بچے اس کا بہتر انداز میں لطف لے پائیں گے۔ اور آخر میں خلاصہ، یا دوسرے الفاظ میں اسے آپ مرکزی خیال بھی کہہ سکتے ہیں، اوورال آپ بتائیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا، نظم کا جسٹ کیا تھا، نظم کا سینٹرل تھیم کیا تھا۔ یوں ان مراحل سے گزر کے کلاس چہارم اور کلاس پنجم کے حوالے سے ہم تدریس شعر کے عمل کو مکمل کر لیں گے۔